ہمارے کچھ ساتھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور جرنلسٹ پی ٹی آئی کے جلسوں میں کنٹینر پہ چڑھ کے تقریریں کیا کرتے تھے، تو یہ وقت آج ہم پہ بھی آ گیا۔ یہ عملی طور پہ تو پی ٹی آئی کے وکلا کی گیدرنگ ہے۔ پہلے میں نون لیگ میں ہوتا تھا، اب میں پی ٹی آئی میں ہوں۔ عملی طور پہ یہ گیدرنگ بتائیں گے گیدرنگ یہی تو الزام ہم پہ لگتا رہا۔ پہلے آپ لوگ ہی کہتے تھے کہ ہم پٹواری ہیں، اب ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم یوتھے ہو گئے، معذرت کے ساتھ۔ لیکن جو اچھی چیز ہے کہ کم از کم یوتھفل تو ہے نا، کم از کم کچھ چاہ رہے ہیں، کچھ تبدیلی چاہ رہے ہیں، یہ ایک اچھی چیز ہے، تو اس کا آپ جو بھی کافیہ بنا لیں۔ اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آج پی ٹی آئی کے اتنے سینئر لیڈرشپ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ان میں سے بہت کم ایسے دوست ہوں گے جو ہم جیسے صحافیوں کو پروگرام کے لیے ٹائم دیتے ہیں اور انٹرویو کے لیے وقت دیتے ہیں۔ اور میں آج سوچ رہا تھا کہ میں آج یہاں تقریر کرنے کی بجائے آپ سارے معزز مہمانوں سے کوئی ایک دو سوال ہی کر لوں تو میرا بھی لاؤڈ بھی ہو جائے گا، آپ کا فنکشن بھی۔ مگر میرے خیال میں بطور صحافی مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں اب عمران خان کو رہا کرو کا نعرہ تو میں لگا نہیں سکتا، اور نہ ہی میں یہ نعرہ لگا سکتا ہوں کہ شہباز شریف کو رہا کرو، کیونکہ میں تو ایک جرنلسٹ ہوں، ہم نعرے تو نہیں لگاتے نا۔ ہاں، اگر کوئی ہمارا صحافی قید ہو جائے، اس کے خلاف مقدمہ بن جائے، آزادی صحافت کے لیے ہم ضرور نعرہ لگاتے ہیں، اور آزادی صحافت کے لیے بھی جو نعرہ لگاتے ہیں وہ اسطور نے بڑی اچھی بات کی کہ جو پیکا کا قانون ہے وہ صرف صحافیوں کی زبان بندی نہیں کرتا، بنیادی طور پہ اگر شہریوں کی زبان بندی ہو رہی ہے تو میڈیا نے تو وہی دکھانا ہوتا ہے نا جو شہری بول رہے ہوتے ہیں، تو اگر شہریوں کو ہی نہیں بولنے دیا جائے گا، سیاستدانوں کی زبان بندی ہوگی، تو پھر صحافی آزادی لے کے کیا کرے گا؟ صحافی مائک پکڑ کے کدھر جائے گا، کس سے بات کرے گا اور کیا چلائے گا ٹی وی پہ؟ اگر شہری نہیں بولیں گے خوف کے مارے، سیاستدان تقریریں نہیں کریں گے، قانون دان جو ہیں وہ وکالت نہیں کریں گے، جج آزادانہ فیصلے نہیں دیں گے، قانون ساز اسمبلی کے جو اراکین ہیں وہ آزادانہ طور پہ آئین سازی قانون سازی نہیں کریں گے، تو ہم اپنا مائک لے کے کیا ہوا میں چلائیں گے؟ مائک کو ہم ہوا میں تلوار بازی کریں گے؟ تو بنیادی طور پہ جو آزادی صحافت ہے یا آزادی اظہار رائے ہے، یہ وہ کامن گراؤنڈ ہے جو سب سے طاقتور گراؤنڈ ہے کسی بھی سوسائٹی کو متحرک کرنے کا یا تحریک چلانے کے لیے۔ اور اس وقت ایگزیکٹلی وہی سچویشن ہے جو جنرل مشرف کے دور میں تھی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب کی بار جو وکلا کی بڑی تنظیمیں ہیں، سپریم کورٹ بار، پاکستان بار کونسل، وہ مکمل طور پہ قابو میں آ چکی ہیں۔ سپریم کورٹ بار اور ڈی ایچ اے کا کل ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اور اسطور نے بالکل یہ صحیح بات کی کہ اب جس سپریم کورٹ بار کے اندر جمہوریت کی بحالی کی باتیں ہوتی تھی، چیف جسٹس کی بحالی کی باتیں ہوتی تھی، اب اس سپریم کورٹ بار کے اندر یہ بات ہو رہی ہے۔ بلکہ میں خود اپنا ایک ذاتی مشاہدہ بتاؤں، میں آئے روز سپریم کورٹ میں جب صبح صبح آتے ہیں تو وہ ایک سپریم کورٹ کے ایک جو بار ایسوسی ایشن کے جو انتظامی سائٹ کے انچارج ہیں، وہ راجہ صاحب بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں، تو وہ ادھر کھڑے ہوتے ہیں، تو جو وکیل آتا ہے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر تو راجہ صاحب کو دیکھ کہتا ہے، راج صاحب پلاٹوں کا کی کر رہے ہو؟ تو میں نے ایک دن راجہ صاحب سے مذاق کیا، میں نے کہا راج صاحب تسی تے ہن ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوتے، تسی کرنل ہو گئے ہو، کیونکہ تہاڈا ڈی ایچ اے دے نال معاہدہ ہو گیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ سپریم کورٹ بار کے وکلا جنہوں نے مشرف جیسے ڈکٹیٹر کو بھگایا، اور جس میں بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب جو تھے سرخیل تھے اس وکلا تحریک کے، آج سپریم کورٹ بار کے وکلا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو کچھ عدلیہ کے ساتھ ہوا ہے اور جو کچھ جس طرح کا جوڈیشل کمیشن بنا ہے، وہ آج وکلا کہیں بھی نظر نہیں آ رہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بھی ایک وکلا کا کنونشن ہے۔ میں نے تو مذاق کیا تھا کہ یہاں پہ صرف عمران خان کی رہائی کے نعرے لگ رہے ہیں، مگر یہاں پہ بھی
ہمیں زیادہ تعداد جو ہے وہ شاید پی ٹی آئی کے لائرز کی ہی نظر آ رہی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ بار کے لوگوں کو بھی یہاں پہ ہونا چاہیے تھا، بار کونسل کے اپنی بات بے شک اپنی اپنی کرتے ہیں لیکن اکٹھے تو ہونا چاہیے تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنے سینئر وکلا ہیں، بیرسٹر اعتزاز احسن، سردار لطیف خان کھوسا صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر گور ہیں. ان سے بڑا ساتھی کون ہوگا آسماں جہانگیر کا؟ مگر آج یہ لوگ آسماں جہانگیر آڈیٹوریم میں اپنی یہ کانفرنس نہیں کر سکتے اور یہاں ہوٹل میں بیٹھ کے ان کو وہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں جو باتیں آسماں جہانگیر ساری زندگی کرتی رہی، اور آج ان کے نام کے بنے ہال میں بیٹھ کے یہ وکلا وہ باتیں نہیں دہرا سکتے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ آسماں جہانگیر آڈیٹوریم میں اپنی سپیس نہیں لے پائے تو پھر امرانہ قوتوں سے آپ اپنی سپیس کیسے لیں گے؟ دوسری بات یہ کہ سپریم کورٹ بار کے اندر کوئی ایز اے کورٹ رپورٹر جو میں دیکھ رہا ہوں، سپریم کورٹ بار کے اندر کسی قسم کی ایسی کوئی تحریک ہی نہیں ہے، کوئی گفتگو ہی نہیں ہے، کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے کہ بھئی 26ویں یعنی ترمیم کے بعد عدلیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا جو 5 ججز سپریم کورٹ میں چل کر آئے ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، کیا اس قسم کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اور حالات اتنے خراب ہیں کہ جنرل مشرف کا اٹارنی جنرل 7 سال جو اٹارنی جنرل رہا، آج اس کا سینہ بھی پھٹ گیا. اور ڈان اخبار میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج سابق اٹارنی جنرل جناب ایڈوکیٹ مخدوم علی خان نے ایک اپنا کامنٹ لکھا ہے ڈان میں، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو کچھ یہ 5 ججز کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا ہنگامی بنیادوں پہ فیصلہ ہونا چاہیے. ایڈوکیٹ مخدوم علی خان نے بھی کہہ دیا ہے کہ جو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں وہ ٹیم پلیئر نہیں ہیں. ایز اے لیڈر یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ اپنے ججوں کو ساتھ لے کر چلتے. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ جتنے بھی پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے لائرز ہیں، کارپوریٹ لائرز ہیں، وہ کبھی کبھی لکھ تو دیتے ہیں لیکن بولنے کو تیار نہیں، ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوتے. سو مچ سو کہ ایڈوکیٹ مخدوم علی خان جیسے کامیاب بڑے وکلا جو ہیں وہ ٹی وی پہ انٹرویو دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. اور شاید پھر بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کے ان کے پاس جواب نہیں ہیں. تو آخر میں بس مختصر میں یہ بات کروں گا، بلکہ بات ہوتی بھی رہتی ہے سینئر وکلا سے بھی، سلمان راجہ صاحب سے بھی اور دیگر سے بھی، کہ ابھی تک جو پی ٹی آئی بطور ایک سیاسی جماعت ہے، دیکھیں نون لیگ یا پیپلز پارٹی ان کا انتخابی، اب تو آپ کو پتا ہے نا کہ انتخابی منشور پہ بھی اب بحث نہیں ہوتی. ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ انتخابی منشور کے اوپر بات کرتے تھے، الیکشن سے پہلے ٹی وی چینلز پہ پروگرام کرتے تھے. اب ماشاءاللہ ہمارے بھی ایسے اعزازی صوبیدار میجر اور کرنل اینکر صاحبان ہیں کہ جو تجزیہ یہ نہیں کرتے کہ کس پارٹی کے منشور میں کون سی اچھی بات ہے، وہ تجزیہ یہ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کس کو جتوائے گی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کون ہے، اور یہ تو بالکل نہیں جیت سکتے. وہ یہ تجزیہ ہو رہے ہیں. تو ابھی جو اس وقت سچویشن ہے اس میں باقی پارٹیوں سے تو نہیں، مگر کم از کم جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں جس میں پی ٹی آئی بھی ہے، مجھے آج تک یہ نہیں پتا کہ اپوزیشن نہیں میں کلیئر بتا دوں سر کہ اپوزیشن سویلین بالادستی کے لیے وہ کون سے 5، 6 یا 10 اقدامات کرے گی اگر وہ دوبارہ حکومت میں آ جائے گی. دیکھیں عوام جو ہے، عوام صرف یہ نعرے سنتے ہیں کہ عمران خان کو رہا کریں. یقیناً رہا ہونا چاہیے. ہم بھی کورٹ رپورٹر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے عدالتیں ابیوز ہو رہا ہے جوڈیشل پروسیس کا، ہم اس کے گواہ ہیں. مگر اس کے بعد لوگوں کے اندر بحث صرف یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ایک سیاستدان کو جیل سے باہر نکال دیا جائے، اور ہر بندہ سوال بھی یہی کر رہا ہے. بحث یہ ہونی چاہیے کہ سویلین بالادستی کو کیسے یقینی بنائے گی کوئی بھی سیاسی جماعت. اور میرے خیال میں وہ اس بات سے سویلین بالادستی نہیں ہوگی کہ جیل سے پیغام آئے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے. آپ مذاکرات جو بھی کریں لیکن کوئی
ایسا ایکشن پلان تو دیں نا لوگوں کو جس کے اوپر لوگ سوچیں, بات کریں. مثال کے طور پہ سویلین بالادستی کیسے قائم ہوگی کہ اگر اب دوبارہ خان صاحب حکومت میں آ جاتے ہیں تو کسی کو کیا گارنٹی ہے, کیا ایسی ایشورنس ہے کہ وہ واپس آ کے جو جمہوریت ہے اور سویلین بالادستی ہے اس کو بحال کریں گے. اس کے لیے میں 2-3 مثالیں دے دوں. میں راجہ صاحب سے بہت مختصر بات ہوئی تھی ایک دفعہ کہ مثال کے طور پہ میں نے کسی سیاستدان کو نہیں سنا, چاہے اپوزیشن میں یا چاہے حکمران تو بالکل نہیں کریں گے, کہ بھائی ہم اگر اقتدار میں آئیں گے تو ہم فوج کا جو بزنس ہے, جو کاروباری معاملات میں مداخلت ہے, جو سرونگ آفیسرز کی, یونیفارمڈ آفیسرز کی, اس کو ختم کریں گے. اس کے اوپر کوئی بحث نہ تو ہمارے سیاستدان کرتے ہیں نہ ہمارے سوسائٹی میں ہوتی ہیں. دوسری بات, جو انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کردار ہے اس کو کیسے ختم کریں گے آپ, جو بنیادی باتیں ہیں جمہوریت کی, سویلین بالادستی کی, وہ باتیں. تیسری بات کہ پارلیمنٹ کے اندر, قانون سازی کے اندر ایجنسیز کا یا فوج کی جو مداخلت ہے, یا عدلیہ کے اندر ججوں کے ساتھ جو ہوا, 6 ججوں نے خط لکھا, اس خط کو لے کر کون سی سیاسی جماعت نے اس کے حوالے سے بطور ایک سیاسی جماعت کوئی ایسی تجاویز دی ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اور چیف جسٹس کو کیا کرنا چاہیے. خطوط بہت سے چیف جسٹس کو لکھے جاتے ہیں, لیکن آج تک کسی سیاسی جماعت کی طرف سے یہ خط نہیں گیا کہ یہ جو 6 ججوں کے ساتھ ہوا ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کوئی پارٹی یا کوئی وکلا کا فورم یہ درخواست لے کے سپریم کورٹ میں نہیں گیا, ہائی کورٹ میں ریٹ میں نہیں گیا کہ حکومت کو ان سنگین معاملات کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے. ہم نے اس کو اتنا نارمل لے لیا ہے کہ ایک جج کے گھر سے, بیڈ روم سے کیمرے برآمد ہو رہے ہیں, ایو ڈراپنگ ہو رہی ہے. تو جس طرح قاضی فائز عیسیٰ, جس طرح ہماری سپریم کورٹ, جوڈیشل کونسل ان 6 ججز کے خط کو کوڑے دان میں ڈال دیے, اس طرح ہم سب نے بھی بھول گئے. یہ تو معمول کی بات ہے, کبھی ایک سیاستدان کی ویڈیو آ جاتی ہے, کبھی دوسرے سیاستدان کی, وزیر اعظم کی بھی ویڈیو آتی ہے. اگر آج تک کسی کی آڈیو یا ویڈیو نہیں آئی تو وہ ایک ہی شخص ہے, باقی سب کی آتی. ہم ان چیزوں کو ہماری پولیٹیکل پارٹی سیریس نہیں لیتی, اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اب بطور اپوزیشن جماعت پی ٹی آئی کو کم از کم ایک اپنا ایکشن پلان دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب خان صاحب اگر دوبارہ حکومت میں آتے ہیں یا ایون پی ٹی آئی آتی ہے تو وہ پہلے 100 دنوں میں کیا کیا ایسے کام کریں گے کہ جس سے لوگوں کو تسلی ہو جائے کہ اس قوم کے مینڈیٹ کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہوگا جو 78 سال سے ہو رہا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.